الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وابن السبيل وفي سبيل الله فريضة من الله والله عليم حكيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى امرأة ليتزوج أو إلى غرض آخر فهجرته إلى ما هاجر إليه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. گرامی قدر دینی اور اسلامی غیور بھائیوں، قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ پڑھی گئی ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت کے اندر زکوٰۃ اور صدقے کے بارے میں بتلایا گیا ہے۔ زکوٰۃ یہ اسلام کا ایک عظیم رکن اور احکامات اسلام میں سے ایک بڑا حکم ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کا کئی جگہوں پر حکم دیا ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، جہاں پر نماز قائم کرنے کا حکم دیا وہاں پر زکوٰۃ ادا کرنے کا بھی حکم دیا، اور جہاں جہاں پر قرآن کریم کے اندر اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا حکم دیا ہے وہاں پر من تبعیض کے لیے لائے ہیں۔ جو لوگ عربی جانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ من ایک عربی کا لفظ ہوتا ہے، من یہ تبعیض کے لیے آتا ہے۔ بہت ساری چیزوں میں سے کچھ چیزوں کو بیان کرنے کے لیے، کچھ چیزوں کو بتلانے کے لیے من لایا جاتا ہے۔ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیا وہاں پر یہ بھی حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ تمہارا پورا کا پورا مال تم اللہ کی راہ میں دے دو، بلکہ اپنے پورے مال میں سے کچھ حصہ، ایک تھوڑا سا حصہ اللہ کی راہ میں دے دو۔ پھر زکوٰۃ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص فضیلت رکھی ہے، ثواب بھی رکھا ہے۔ حدیث کے اندر حضرت نبی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے سے کہے گا: یا ابن آدم مرضت فلم تعودنی، اے آدم کے بیٹے، اے انسان،
میں بیمار ہوا تو میری بیمار پرسی کے لیے میری عیادت کرنے نہیں آیا۔ بندہ عرض کرے گا یا ربی کیف اعودک وانت رب العالمین، میں آپ کی عیادت کرنے کیسے آتا، میں آپ کی بیمار پرسی کیسے کرتا، جبکہ آپ تو رب العالمین ہیں، آپ تو بیماری سے پاک ہے، آپ کو تو کوئی کمزوری بیماری لگ ہی نہیں سکتی ہے، تو آپ کے پاس میں کیسے عیادت کرنے آتا۔ اللہ فرمائیں گے عبدی فلانا مریضا، میرا فلاں بندہ بیمار تھا، ان تعودہ، اگر تو اس کی عیادت کرنے پاتا، تجدہ، تو مجھے وہی اس کے پاس میں پاتا، اور آج اس کا بدلہ میرے یہاں تجھے ملتا۔ پھر اللہ فرمائیں گے اے آدم کے بیٹے، اے انسان، میں نے تجھ سے کھانا مانگا، تو نے مجھے کھانا ہی نہیں دیا، تو نے مجھے کھانا ہی نہیں کھلایا۔ اللہ فرمائیں گے، بندہ کہے گا اے میرے رب، آپ تو دو جہاں کو کھلانے والے، آپ تو دو جہاں کو رزق دینے والے، آپ کو میں کیسے کھلاتا۔ اللہ فرمائیں گے میرا فلاں بندہ جو فلاں بستی کا رہنے والا تھا، فلاں محلے کا رہنے والا تھا، اپنی ضرورت کو لے کر کے تیرے پاس آیا تھا اور تیرے در پہ بھوک کی حالت میں آیا تھا، اگر تو اسے کھانا کھلا دیتا تو اس کھانے کا ثواب اور اس کا بدلہ آج میرے یہاں تجھے ملتا۔ پھر اللہ فرمائیں گے اے آدم کے بیٹے، اے انسان، میں نے تجھ سے پانی طلب کیا، میں نے تجھ سے پانی مانگا، تو نے مجھے پانی ہی نہیں پلایا۔ بندہ عرض کرے گا اے میرے رب، آپ آسمانوں سے بارشیں برسانے والے، زمین سے پانی نکالنے والے، پوری دنیا کو پانی پہنچانے والے، میں کیسے آپ کو پانی پلاتا، میں کیسے آپ کو پانی پہنچاتا۔ اللہ فرمائیں گے فلاں بستی کے اندر پانی کی ضرورت تھی، تیرے اندر یہ استطاعت تھی، تیرے اندر یہ طاقت تھی، وہاں پر کنواں بنوا سکتا تھا، وہاں پر پیاؤ بنوا سکتا تھا، وہاں پر بورنگ کروا سکتا تھا، کسی اور ذریعے سے پانی کا انتظام کر سکتا تھا، لیکن تو نے نہیں کیا۔ اگر یہ کام تو کر لیتا تو اس کا بدلہ، اس کا ثواب، اس کا اجر آج میرے یہاں ملتا تجھے۔ تو ہم اللہ کی راہ میں جو کچھ بھی خرچ کریں گے، چاہے پانی کی شکل میں کریں، کھانے کی شکل میں کریں، بیماروں کی دوائی کی شکل میں کریں، یا کسی اور شکل میں کریں، ان تمام کے تمام اللہ کی راہ میں خرچ کیے ہوئے اور دیے ہوئے مال کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہمیں جنت کی شکل میں اور جنت کی نعمتوں کی شکل میں ملنا ہے۔ حدیث کے اندر حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ لوگ زکوٰۃ کو تاوان سمجھیں گے، زکوٰۃ کو بوجھ سمجھیں گے، اور زکوٰۃ کو ایک بھاری چیز محسوس کریں گے، جبکہ زکوٰۃ خوش دلی کے ساتھ نکالنی چاہیے، پورے شوق کے ساتھ نکالنی چاہیے، اور اللہ کا حکم، اللہ کا فریضہ سمجھ کر نکالنی چاہیے کہ جو کچھ ہمیں ملا ہے یہ اللہ کی طرف سے ملا ہے، یہ اللہ کے کرم سے ملا ہے، اللہ کی عنایت سے ملا ہے، اللہ کی مہربانی سے ملا ہے، ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ آج اگر اللہ کو کسی نے ایک فیکٹری دی ہے، کسی کو اللہ نے کسی کو فیکٹری دی ہے، اللہ نے کسی کو دکان دی ہے، اللہ نے کسی کو عمدہ کاروبار دیا ہے، اللہ نے کسی کے کاروبار کو چمکایا ہے، تو یہ محض اللہ کا فضل اور اس پر اللہ کی نظر کرم ہے، اس کا اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ قارون کو اللہ نے اتنا بڑا خزانہ دیا، کئی لوگ مل کر کے اس کے خزانے کی چابیاں اٹھاتے تھے، اس کا خزانہ جس گودام میں رکھا ہوتا تھا تو کتنے بڑے گودام ہوں گے، ان گوداموں کو لوک لگنے کے بعد جو چابیاں ہوتی تھی کئی بڑی جماعت مل کر کے یہ چابیاں اٹھاتی تھی، آپ اندازہ لگاؤ اس کو اللہ نے کتنا مال دیا ہوگا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے کہا یہ نعمتیں اللہ کی طرف سے ملی ہے، یہ مال اللہ کی طرف سے ملا ہے، یہ تیرے پاس جو
کچھ بھی ہے یہ اللہ کا انعام ہے، اللہ کا فضل ہے، اس میں سے اللہ کی مخلوق پر خرچ کر اور اللہ کی راہ میں اس میں سے نکال۔ وہ کہنے لگا میں کیوں نکالوں اللہ کی راہ میں؟ کیا اللہ فقیر ہو گیا ہے؟ اس میں اللہ کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو میں نے اپنی ہوشیاری سے، میں نے اپنی چالاکی سے، میں نے اپنے فن سے اور میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے۔ تکبر کرنے لگا اور اس نے انکار کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے اس جواب پر اتنا غصہ آیا، ایسا اللہ کا غضب بھڑکا، اس کو پورے خزانے کے ساتھ زمین میں دھسا دیا کہ جو خزانہ میرا دیا ہوا تھا اس کو تو اپنی طرف منسوب کرتا ہے اور میری مخلوق پر خرچ نہیں کرتا ہے، میں تجھے خزانے کے ساتھ زمین میں دھسا دوں گا۔ اللہ نے اس کو خزانے کے ساتھ میں، مال کے ساتھ زمین میں دھسا دیا۔ اس لیے ہم اپنی چالاکی نہ سمجھیں، کسی کی دکان اچھی چل رہی ہے، کسی کی فیکٹری اچھی چل رہی ہے، کسی کا کاروبار اچھا چل رہا ہے، وہ لاکھوں سے بڑھ کر کروڑوں کما رہا ہے، تو یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کی عنایات ہے۔ ہم اللہ کی راہ میں اللہ کے دیے ہوئے مال کو خرچ کریں۔ حدیث کے اندر حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ما نقص من مال صدقۃ ولا ظلم علی عبد الا صبر عزہ اللہ، کہ جو شخص اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرتا ہے، زکوٰۃ نکالتا ہے، صدقہ دیتا ہے، اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی وجہ سے ما نقصا، کبھی بھی کمی نہیں آتی ہے مال میں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ نے جو ہمیں مال دیا ہے، اگر ہم لاکھ میں سے 2500 اللہ کی راہ میں دے دیں گے، 1 لاکھ میں سے صرف 2500 روپے زکوٰۃ نکلتی ہے۔ اگر 1 لاکھ میں ہم نے 2500 روپے نکال دیے تو ہمارا مال 2500 کم ہو جائے گا۔ اب اتنا ہمارا کمی ہوگی ہمارے اس اکاؤنٹ کے اندر، ہماری تجوری کے اندر۔ یہ ہماری سوچ ہے، اللہ کی سوچ یہ نہیں ہے، اللہ کا حکم یہ نہیں ہے۔ اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اور بڑھا کر دے گا، تمہارے مال میں برکت ڈال دے گا، تمہارے مال میں اضافہ کر دے گا۔ کہ کوئی بھی آدمی جس نے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا، صدقہ کیا، زکوٰۃ نکالی، زکوٰۃ نکالنے اور صدقہ دینے کی وجہ سے کسی کے مال میں کمی واقع نہیں ہوئی ہے۔ اللہ نے صدقہ نکالنے کی وجہ سے مال کو پاک کیا اور اس کے مال میں صفائی آئی، اس کے مال میں ستھرائی آئی، آنے والی مصیبتیں دور ہوئی، آنے والے نقصان کو اللہ نے دور کیا اور اس کے مال کو بڑھا دیا۔ آپ کی دکان کے اندر کوئی آسمانی بلا نازل ہونے والی تھی، آپ کی دکان کے اندر کوئی بہت بڑا نقصان ہونے والا تھا، آپ نے اس نقصان ہونے سے پہلے رمضان کے مہینے کے اندر زکوٰۃ نکال دی۔ اس زکوٰۃ نکالنے کی وجہ سے جو آپ کی دکان پر مصیبت آنے والی تھی، جو آپ کے کاروبار پر بلا آنے والی تھی، جو آپ کے بزنس پر مصیبت آنے والی تھی، اللہ کا وعدہ ہے اس مصیبت کو اللہ ٹال دے گا، اس بیماری کو اللہ ٹال دے گا، اس بلا کو اللہ ٹال دے گا، اور زیادہ آپ کے مال کے اندر، اور زیادہ آپ کی دکان کے اندر، اور زیادہ آپ کے کاروبار کے اندر اللہ برکت ڈال دے گا اور زیادہ اس کے اندر ترقی دے دے گا۔ یہ اللہ کے وعدے ہیں، اس لیے ہم زکوٰۃ کو پوری خوش دلی سے نکالیں، اور احادیث میں جو زکوٰۃ پر وعدے ہیں، ان وعدوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم زکوٰۃ کو ایک اللہ کا حکم سمجھ کر کے، اسلام کا اہم فریضہ سمجھ کر کے، ایک عبادت سمجھ کر کے اس کو کریں۔ جیسے ہم نماز کو عبادت سمجھتے ہیں، ایسے ہی زکوٰۃ کو عبادت سمجھیں۔ یہ علماء کرام، یہ مدارس کے سفراء جو آپ کی خدمتوں میں آتے ہیں، یہ ان کا احسان ہے۔ آپ ان کو احسان سمجھیں کہ اللہ نے جو آپ کے اوپر فرض کی تھی کہ زکوٰۃ آپ کو نکالنی ہے، اس کے مستحقین آپ کو ڈھونڈنا ہے، یہ سفراء حضرات، یہ مدارس کے علماء اس میں آپ کے معاون ہیں، آپ کو ڈھونڈنا نہیں پڑتا ہے۔ سال کے اندر، اس مہینے کے اندر یہ خود ہی چل کر کے آپ کے پاس آ جاتے ہیں۔ ان کو بھی مدارس چلانا ہے،
دین کی بقا کے لیے مدارس کے باقی رہنا ضروری ہے، مدارس کی ترقی ضروری ہے۔ جتنے ہمارے مدارس مضبوط ہوں گے اتنا ہی دین مضبوطی کے ساتھ پھیلے گا، جتنے مدارس کمزور ہوں گے اتنی ہمارے دین کے کاموں کے اندر کمی آ جائے گی۔ اس لیے ہم ان سفراء کو حقیر نہ سمجھیں۔ ان میں سے کوئی محدث ہوتا ہے، کوئی مفسر ہوتا ہے، کوئی بخاری پڑھانے والا، کوئی ترمذی پڑھانے والا، کوئی مسلم پڑھانے والا، کوئی مشکات پڑھانے والا، کوئی ہدایہ پڑھانے والا، کوئی قدوری کا استاد، کوئی مشکات کا استاد، یہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ یہ پورے سال مسجد میں بیٹھ کر حدیث کا درس دیتے ہیں، قرآن کی تفسیر پڑھاتے ہیں، قرآن کا ترجمہ پڑھاتے ہیں۔ رمضان کے اندر در در کی ٹھوکریں کھا کر کے آپ کے دروازے پر پہنچتے ہیں، بھوک کی حالت میں، پیاس کی حالت میں، نہ ان کے پاس کوئی سواری کا انتظام ہوتا ہے، کوئی ٹیکسی میں بیٹھتا ہے، کوئی ٹیمپو میں بیٹھتا ہے، کوئی سٹی بس میں بیٹھتا ہے، کیسی روزے کی حالت میں تکلیف سے برداشت کر کے آپ کے در پہ پہنچتے ہیں۔ آپ ان کو حقیر نہ سمجھیں، ان کو بار بار آپ گوتے نہ کھلائیں۔ آپ کی دکان پہ آئے، شام کو آ جانا، کل آنا، 27 کو آنا، 21 کو آنا، اللہ کے واسطے ایسا نہ کریں۔ جب بھی کوئی سفیر آپ کے گھر پہ آئے، آپ کی دکان پہ آئے، آپ کی فیکٹری پہ آئے، آپ کی حیثیت کے مطابق آپ فوراً اس کو دے دیں۔ اس کو بار بار آپ چکر نہ کھلائیں، بار بار غوطہ نہ کھلائیں۔ اسے رمضان کے 30 دنوں کے اندر پتہ نہیں کتنے لوگوں کے پاس پہنچنا ہے اور مدرسے کا فنڈ جمع کرنا ہے۔ آپ اس کو 3 چکر کھلائیں گے تو کہاں تک پہنچے گا وہ؟ اس لیے آپ اس کو بار بار چکر نہ کھلائیں۔ آپ 50 دیں، 100 دیں، 500 دیں، 1000 دیں، آپ کو جتنا دینا ہے پہلی ہی فرصت کے اندر آپ اس کو دے کر کے اس کو فری کر دیں تاکہ وہ اپنے کام کو اور آگے بڑھا سکے۔ حدیث کے اندر حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ کی راہ کے اندر ایک کھجور کی گٹھلی کے برابر بھی کوئی چیز صدقہ کرے، اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اللہ تبارک و تعالی اس کو ایسے پالتے ہیں، ایسے بڑھاتے ہیں جیسے اونٹنیاں چرانے والا اپنی اونٹنی کے بچے کو اور بکریوں کا چرواہا اپنی بکری کے بچے کی پرورش کرتا ہے۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی اس زکوٰۃ میں دیے ہوئے مال کو، صدقے میں دیے ہوئے مال کو، اللہ کی راہ میں دیے ہوئے مال کو پروان چڑھاتے ہیں اور اس کو بڑھاتے ہیں۔ اور کل قیامت کے دن جب یہ زکوٰۃ دینے والا، جب یہ صدقہ دینے والا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا اللہ کے دربار میں پہنچے گا، اللہ کے حضور میں پہنچے گا، اس کے مال کے ثواب کو اللہ نے بڑھا کر وادیاں کی وادیاں بھر دی ہوگی، اور اللہ فرمائیں گے یا عبدی، اے میرے بندے، تو نے صرف میری رضا کے خاطر مجھے راضی کرنے کے لیے میرے ایک بندے کو پیاس کی حالت میں اس کو پانی پلایا تھا، تیرا یہ پانی پلانا ہمیں اتنا پسند آیا، ایک گلاس پانی کو ہم نے قبول کر لیا، اور یہ جو ڈھیر سارا تو ثواب دیکھ رہا ہے یہ تیرے ایک گلاس پانی پلانے کا ثواب ہے۔ اللہ فرمائیں گے یا عبدی، اے میرے بندے، ایک دن تو نے میرے ایک مسافر بندے کو جو بھوک سے تڑپ رہا تھا، جو بھوک سے پریشان تھا، تو نے اسے بلا کر اپنے خرچے سے کسی ہوٹل پہ کھانا کھلا دیا، یا کسی ہاسٹل میں لے جا کر کھانا کھلا دیا، یا اپنے گھر لے جا کر کھانا کھلا دیا، اس کی بھوک تو نے مٹا دی تھی۔ تیرا یہ عمل مجھے اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا، میں نے قبول کر لیا، اس عمل کے ثواب کو میں بڑھاتا رہا۔ یہ تو جو ثواب کے ڈھیر دیکھ رہا ہے یہ صرف تیرے ایک کھانے کھلانے کا ثواب ہے۔ اے میرے بندے، ایک مسافر، ایک بیوہ، ایک یتیم، ایک غریب، ایک سفیر تیرے در پہ آیا تھا، تو نے اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا، جو تیرے بس میں تھا 10 روپے، 20 روپے، 50 روپے، 100 روپے اپنی حیثیت کے مطابق تو نے اس کو دے دیا تھا، اس کو خالی نہیں لوٹایا۔ تیرا یہ عمل مجھے اتنا پسند آیا، مجھے اتنا پیارا لگا، مجھے اتنا محبوب لگا، میں نے تیرے اس 10 روپے کے ثواب کو
اس 20 روپے کے ثواب کو، اس 1000 روپے کے ثواب کو، اس 500 کے ثواب کو بڑھا کر کے یہ پورے وادیاں اور میدان بھر دیے ہیں۔ یہ جو تو دیکھ رہا جنت کی نعمت ہے، اتنے بڑے باغات، یہ نہریں، یہ سب کچھ جو تجھے میں نے دی ہے، یہ صرف 10-20 روپے کے ثواب کے بدلے میں دے دی ہے۔ اس لیے آپ زکوٰۃ کو پوری خوش دلی کے ساتھ میں اور زکوٰۃ کو پورے اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر کے اور بڑی اجر کی چیز سمجھ کر کے اس کو ادا کریں۔ حدیث کے اندر حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں مصیبتوں کو دور کرو زکوٰۃ کے ذریعے سے، اور اپنے بیماروں کا علاج کرو صدقے کے ذریعے سے، اور اپنے مال کو پاک کرو زکوٰۃ کے ذریعے سے۔ زکوٰۃ دینے سے آدمی کا مال پاک ہوتا ہے اور مصیبتیں دور ہوتی ہیں، صدقہ دینے سے بیماریاں دور ہوتی ہے اور آنے والی بلائیں، بیماریاں اور مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔ جس طریقے سے ہر چیز کو پاک کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ہمارے بدن پر کوئی ناپاکی لگ جائے اس کو ہم پانی کے ذریعے سے پاک کرتے ہیں، ہمارے مال کو پاک کرنے کا طریقہ زکوٰۃ ہے، اور سال میں صرف ایک بار ہی نکالنا ہے، اور وہ بھی صرف 40واں حصہ۔ 100 روپے پر صرف 2.5 روپے، 1000 پر صرف 25 روپے، 1 لاکھ پر صرف 25 روپے۔ کتنا سستا سودا ہے! 1 لاکھ روپے اللہ تمہیں دے، اس 1 لاکھ میں 25 روپے اللہ کی راہ میں دینا کون سی مشکل بات ہے، کون سی بڑی بات ہے؟ کتنا آسان سودا ہے، اور پھر اس پر اجر کتنا بڑا ہے۔ اللہ اس کو بڑھاتے رہتے ہیں اور آخرت میں اس کو بہت سارا بڑا اجر ثواب دیں گے۔ زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہے؟ ذرا مسائل بھی سن لیں۔ سب سے پہلی شرط ہے مسلمان ہونا، کافروں پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ مسلمان ہونے کے بعد آزاد ہونا، کوئی غلام ہے تو غلام اور غلام کا مال اس کے مالک کا ہے، غلام پر کوئی چیز بھی فرض نہیں ہے۔ تیسری شرط ہے بالغ ہونا، نابالغ چھوٹے بچوں کا اکاؤنٹ کھلوا کر کے اگر ماں باپ نے اس میں پیسے ڈال دیے ہیں تو ان پر زکوٰۃ نہیں ہے، زکوٰۃ بالغوں پر ہے۔ چوتھی شرط ہے عقل مند ہونا، کوئی پاگل آدمی ہے اور اس کے باپ نے اس کا اکاؤنٹ کھلوا کر کے اس میں پیسے ڈال رکھے ہیں تو اس پاگل پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ مسلمان ہونا، آزاد ہونا، عقل مند ہونا، بالغ ہونا، اور پانچویں شرط ہے نصاب کے بقدر مال ہونا۔ اگر کسی آدمی کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہے، یا 7.5 تولہ سونا ہے، یا 52.5 تولہ پوری چاندی نہیں ہے، 7.5 تولہ پورا سونا نہیں ہے، کچھ چاندی ہے تھوڑی سی، تھوڑا سا سونا ہے، تھوڑا سا بینک بیلنس ہے، تھوڑا سا کچھ نقد پیسے بھی ہیں، ان سب کو ملا کر کے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت بن جاتی ہے تو بھی یہ آدمی صاحب نصاب ہے اور اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ آپ کے پاس 1 تولہ سونا ہے، 10-12 تولہ چاندی ہے اور کچھ آپ کے پاس پیسے ہیں، جب ان سب کو ملا کر ان کی قیمت لگائیں گے تو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت بن جاتی ہے تو آپ صاحب نصاب بن گئے۔ اب آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی اور آپ کو سال کے اندر 1 مرتبہ زکوٰۃ نکالنا ہے۔ زکوٰۃ نکالنے کے لیے ہولان ہول 1 سال کا گزرنا شرط ہے۔ مثلا آپ کے پاس رمضان کی پہلی تاریخ کو اتنا مال آ گیا کہ آپ صاحب نصاب بن گئے، اگلے رمضان کی جب پہلی تاریخ آئے گی تو آپ کے اوپر زکوٰۃ کا نکالنا واجب اور ضروری ہو جائے گا۔ اب اگر آپ بلا کسی عذر کے تاخیر کریں گے تو گنہگار بنیں گے۔ اس لیے اکثر مسلمان رمضان ہی کے اندر زکوٰۃ نکالتے ہیں، تو رمضان کی جس تاریخ کو آپ زکوٰۃ نکالتے ہیں اس میں آپ اپنے پورے مال کا حساب کریں، جتنا مال آپ کے پاس اس تاریخ حساب کرنے کی تاریخ کے وقت موجود ہے اتنے مال کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، اتنے مال پر آپ کو زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے۔ درمیانی سال میں مال گھٹتا رہا بڑھتا رہا اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ جو تاریخ آپ کی زکوٰۃ نکالنے کی ہے اس تاریخ کو آپ کتنے مال کے مالک ہیں اتنے مال کے اوپر زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے۔ زکوٰۃ کن لوگوں کو دی جائے گی؟ اللہ نے قرآن میں اس کے مصرف بیان فرمائے، انما صدقات
للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ سب سے پہلا للفقراء، فقیر کو زکوٰۃ دی جائے گی۔ فقیر کسے کہتے ہیں شریعت کے اصطلاح میں؟ فقیر اسے کہتے ہیں صبح کا کھانا کھایا، شام کو اللہ کے بھروسے، کچھ بھی پلے نہیں ہے، ایک جوڑا پہنا ہوا ہے، صبح کسی نے کھانا کھلا دیا، شام کو اللہ کے بھروسے ہے، شام کے کھانے کا بھی اس کے پاس انتظام نہیں ہے۔ ایسے آدمی کو شریعت میں فقیر کہتے ہیں، یہ زکوٰۃ کا مستحق ہے اور سب سے زیادہ مستحق یہی ہے، ایسے آدمی کو زکوٰۃ دی جائے۔ دوسرے نمبر پر مسکین۔ مسکین کسے کہتے ہیں؟ مسکین کہتے ہیں جس کے پاس کھانے پینے کا تو ہے لیکن وہ اتنا اس کے پاس مال نہیں ہے کہ وہ خود صاحب نصاب بن جائے، تو ایسا آدمی بھی شریعت کے اصطلاح میں غریب آدمی ہے، مسکین آدمی ہے، اس کو بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہو۔ انما صدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، جہاں پر شریعت کا نظام ہوگا اور اسلامی حکم ہوگا، اسلامی نظام ہے، تو اسلامی نظام کے اندر زکوٰۃ کے مال کو وصول کرنے اور اس کو صحیح جگہ لگانے پر کچھ لوگ مامور ہوتے ہیں، ان کو سرکاری طرف سے نوکری ملتی ہے، تو یہ جو سرکاری ملازم ہوتے ہیں جو زکوٰۃ کے مال کو وصول کرنے خرچ کرنے پر مامور ہوتے ہیں، یہ کوئی اور کام نہیں کر پاتے ہیں، تو ان کے خرچ چلانے کے لیے زکوٰۃ کا مال ان کو دیا جائے گا۔ انما صدقات للفقراء والمساکین والعاملین والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب، غلاموں کو آزاد کروانے کے لیے بھی اگر کوئی مسلمان غلام ہے اور اس کو غلامی سے نکالنے کے لیے مسلمان زکوٰۃ کا مال اکٹھا کر کے اس کو خرید کر آزاد کرے تو زکوٰۃ کے مال سے خرید کر غلام مسلمان کو آزاد کیا جا سکتا ہے۔ والغارمین، قرضے میں دبے ہوئے لوگوں کو بھی زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے۔ کوئی مسلمان پر اتنا قرضہ ہو گیا، اپنی کمائی کے ذریعے سے وہ اپنا قرضہ چکا ہی نہیں سکتا ہے، تو ایسے مقروض کو بھی زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے۔ لیکن ایک جگہ یہاں پر خیال رکھا جائے، بہت سے لوگ بینکوں سے لون اٹھاتے ہیں پلاٹ خریدنے کے لیے یا مکان بنانے کے لیے، اب یہ بھی مقروض ہو جاتے ہیں، بھئی ہم تو بینک سے لون اٹھا رکھا ہے، ہم بینک کے مقروض ہیں، تو ایسے لوگوں کو زکوٰۃ کا مال نہیں دیا جائے گا۔ وہ مقروض جن کے پاس اپنے قرض کے چکانے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، ان کے پاس زمین ہے، پلاٹ ہے، گاڑی ہے، گاڑی بیچ کر یہ قرضہ چکا سکتے ہیں، پلاٹ بیچ کر قرضہ چکا سکتے ہیں، نہیں چکا رہے ہیں، ان کی مجبوری ہے، ان کا مسئلہ ہے، ایسے لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ زکوٰۃ ان لوگوں کو دی جائے گی جو حقیقت کے اندر مقروض ہے، قرض میں دبے ہوئے ہیں، ان کے پلے کچھ بھی نہیں ہے، کرائے کے مکان میں رہ رہے ہیں اور کمائی اتنی ہے جس کمائی سے مہینے کا ان کا خرچ ہی چل پاتا ہے، ان کے اوپر قرضہ پڑا ہے، تو ایسے مقروض جو کسی کرائے کے مکان میں رہ رہے ہیں، جن کے اوپر اتنا قرضہ ہے کہ وہ قرضے کو چکانے کا ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، تو ایسے مقروض کو آپ زکوٰۃ کے مال سے مدد کر سکتے ہیں، اس کو زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہیں، اس کے قرضے کے چکانے میں زکوٰۃ کے مال سے مدد کی جا سکتی ہے۔ وابن سبیل، مسافر آدمی بھی سفر کے اندر اس کا مال چوری ہو گیا، ضائع ہو گیا، ختم ہو گیا، تو اس مسافر کو بھی زکوٰۃ کے مال سے آپ مدد کر سکتے ہیں۔ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے لوگ، اس کے اندر مجاہدین، مدرسے کے علماء اور مدارس کے طلباء آتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے من سارا فی سبیل اللہ، جو آدمی اللہ کی راہ میں نکلا علم حاصل کرنے کے لیے تو یہ فی سبیل اللہ ہے، اللہ کی راہ میں ہے، تو علم حاصل کرنے کے لیے جو اپنے گھر سے نکلا ہے، طالب علم اور عالم جو علم حاصل کرنے اور علم کو پھیلانے کے لیے دونوں نکلے ہوئے ہیں، تو مدارس یہ بھی زکوٰۃ کے مصارف ہے۔ آپ مدارس کے طلباء کے لیے، مدارس کے علماء کے لیے جو مدارس سے سفرا آتے ہیں، ان کی رسیدیں بنوائے، ان کو بھی زکوٰۃ کا مال دیں۔ اور کوئی اگر مجاہد ہے تو مجاہد کی بھی زکوٰۃ کے مال سے مدد کی جا سکتی ہے۔ یہ مصارف ہے زکوٰۃ کے، ان لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جن لوگوں کو سنت تبا کی سنت پڑھ لو، باہر والے اندر آ جاؤ، اگلی صفوں کو پر کر لو۔